بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی الاسلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے۔ ظاہر ہے عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے، ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے۔ تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنا ہے، لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں۔ اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے، باقی قربت الاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں، یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا، ویسے قریب جا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے۔ تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار بند مضبوطی سے باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث اٹھاتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے۔ تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا، جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھا، اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر، یہ ایک آسانی دے دی گئی، ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی الگ کر دیا۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے وہ۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا۔ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن ناپاک ہے، باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عام خون کا حکم علیحدہ ہے، اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میرے اس پر کلپس ہے، لیکن جو حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو نبی الاسلام یہ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی۔ یہ میسج دینے کے لیے کہ کوئی ناپاک نہیں ہو۔ تو یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا تولیے ناپاک ہو گیا۔ تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی، آپ ناپاک نہیں ہیں، وہ حکم ہی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں، فزیکلی ناپاک نہیں ہیں، ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہیں، نان ٹینجیبل ہے۔ دین میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندو یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی
ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے. مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ، باقی وہ ناپاک نہیں ہے. نبی الاسلام نے فزیکلی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی، تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے. یہ میسیج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق.